علی حبه جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفى حقا امام الانس والجنہ علی اسرار وحدت نگہبان شریعت علی نفس الہی علی راز مشیت علی عالم موضوع ہے کہ ہم کیسے ذہین بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہی بتانا چاہوں گا کہ جو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء خدا اور اصحاب رسول خدا سے جو چیزیں منقول ہوئی ہیں، بہرحال اس سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں قرب خدا حاصل کرنا چاہیے۔ خداوند متعال کی عبادات اور احکامات کو اول وقت میں اور سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ جس سے ہم اپنے نسیان کو بھی دور کر سکتے ہیں، اپنے حافظے کو جو ہے وہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اول وقت میں جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے، اور سب سے زیادہ جو سنت رسول خدا بھی ہے اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی جس کی تاکید کی ہے، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور فکر کر کے، سوچ کے، سمجھ کے، ترجمے کے ساتھ جو ہے ہم اسے پڑھیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے حافظے کو بھی تیز کرتی ہے اور ہم ذہین بھی بن سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مہم چیز جو ہے وہ آپ کو فرمان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بتاتا ہوں، جو کہ تمام جو ہے ابو العلم ہیں، تمام علوم کے جو ہے وہ باپ ہیں، جن سے ہی ہمیں یہ تمام تعلیمات دین محمد و آل محمد اور احکامات خداوندی ملے ہیں، اور ان کے تقریباً ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ملتے ہیں۔ اور ایسے شاگرد جو کہ آج جن کو دنیا سائنسدان مانتی ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں۔ جیسے جو ہے وہ کیمسٹری کے جو مصنف ہیں اور جن نے کیمسٹری لکھی ہے، صاحب کیمسٹری جو ہے وہ سرکار جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ تو سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ذہین بنوں، میرا حافظہ جو ہے وہ تیز ہے جو ہو جائے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ مجھے بھولے نہ، تو یہ بعض اوقات جو ہے بڑھاپے میں، یا بعض اوقات کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، یا جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو ان کے بھولنے کی ایک بیماری ہو جاتی ہے، یا ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یا نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے جناب جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے حجت خدا اور معصوم ہستی نے جو ہے ایک فارمولہ اور ایک عمل جو ہے وہ بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین ناظرین ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، چونکہ تعلیمات محمد و آل محمد کو پھیلانا، دوسروں تک شیئر کرنا، بتانا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایک صدقہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو آپ ایک مالی حوالے سے کسی کی مدد کرتے ہیں، ایک علمی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علمی صدقہ ہے جس کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، جو کہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم آج آپ کو اپنا جو ہے وہ عمل جناب مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ عمل بتانا چاہیں گے۔ مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی بچے یا جو بھی بندہ جو ہے وہ نسیان کا مریض ہو یا حافظہ اس کا کمزور ہو، تو وہ اگر چاہتا ہو کہ وہ ذہین بنے اور اس کا حافظہ تیز ہو جائے، اس کی یادداشت جو ہے وہ پختہ، مضبوط اور اتھینٹک بنے، تو اس کے لیے ایک عمل انہوں نے بتایا ہے کہ وہ زعفران جو ہے اصل زعفران جو اوریجنل زعفران ہے، اس کو لے کر، اور اصل اوریجنل جو ہے وہ شہد جو ہے وہ لے کر اس کو آپس میں مکس کرے، اور مکس کرنے کے بعد روزانہ نہار منہ جو ہے وہ 1 چمچ زعفران اور شہد کا ملا کے کھائے، تو سرکار جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ذہین ہو جائے گا اور اتنا اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جادو و سحر ہو گیا ہے۔ اور ناظرین محترم، بین بریکٹ آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ یہ کسی جو ہے وہ معاذ اللہ علیہ باللہ کے کوئی جادوگر یا کوئی جادو ٹونا یا کوئی عملیات یا ان چیزوں میں سے نہیں، یہ صریحاً مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو انہوں نے اپنے مومنین اور امت محمدیہ کے لیے ایک جو ہے وہ چیز بطور جو ہے وہ آپ کو یوں کہوں کہ علوم جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کشف ہوئی ہے۔ تو تبھی یہ امام کا حکم اور امام کا فرمان ہے کہ جس کو ہم کسی ایسی بے ارزش چیز کی طرف جو ہے وہ نسبت نہیں دے سکتے۔ تو جو بھی ناظرین اور مومنین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے اسکول میں یا مدرسے میں یا کسی بھی تعلیم میں، جاب میں، بزنس میں وہ ذہین رہیں، ان کا حافظہ مضبوط رہے اور ان کی یادداشت اور نسیان جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے نہار منہ زعفران کے ساتھ شہد مکس کر کے جو ہے وہ 1 چمچ روزانہ کھلائیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ لوگ تعجب کریں گے شاید کوئی جادو و سحر ہو گیا ہے، شاید یہ جادو کی وجہ سے یا سحر کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا ذہین ہو گیا۔ تو یہ واقعاً اس میں
میں کوئی بات حکمت سے کم نہیں ہے، چونکہ یہ فرمان حجت خدا اور صاحب عصمت اور مشیت خدا کے وارث اور اس کائنات کی حجت نے فرمایا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور مومنین اور ناظرین کے لیے ایک ہدیہ اور